وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آج سورۃ الانفال آیت نمبر 41 سے بیان ہے۔ اب آگے فرمایا کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو تم جتنا بھی مال غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اور رسول آپ کے قرابت داروں کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس چیز پر جو اللہ نے اپنے مکرم بندے پر فیصلے کے دن نازل کی، جس دن دو لشکر مقابل ہوئے، ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، اب ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فے۔ اب فے جو ہے اس میں خمس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مال غنیمت نہیں ہے، اور جو مال غنیمت ہے یہ وہ مال ہے جو کفار سے، کافروں سے بطور قہر اور غلبہ لیا جائے، جو کافروں سے حاصل ہو بطور قہر اور غلبہ۔ مال فے جو ہے وہ تو خصوصاً اللہ کے رسول کے لیے تھا، اور آپ اس میں اپنی مرضی سے تصرف فرماتے تھے، خواہ اس مال کو آپ اپنے پر خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ فرمائیں، یا اپنے اہل و عیال پر جس پہ سے چاہیں اس کو خرچ فرمائیں۔ اب رہی بات مال غنیمت کی، جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، مال غنیمت کا، تو مال غنیمت جو ہے اس کے 4 حصے جنسی ہیں۔ وہ جو لشکر کا امیر ہے وہ لشکر اسلام میں تقسیم کرے گا۔ مال غنیمت کے جو 4 حصے ہیں وہ لشکر کا امیر، وہ جو اسلام کا لشکر ہے اس میں تقسیم کرے گا۔ مثلا اس میں پہلی بات یہ ہے کہ 5واں حصہ تو اللہ کے رسول کا ہے۔ وہ جو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، تو اللہ کا حصہ ہے، وہ برکت کے لیے بھی علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ وہ برکت کے لیے بھی فرمایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول، 5واں حصہ اللہ کے رسول کا ہے۔ جو باقی حصے ہیں اس میں سے اب جو جنگ میں جہاد پر جو لوگ گئے، جو تو سواری پر تھے، جن کے پاس سواری تھی، اونٹ گھوڑے وغیرہ، ان کے 2 حصے ہیں، ان کو مال غنیمت میں سے 2 حصے ملیں گے، اور جو پیدل تھے ان کو 1 حصہ ملے گا۔ کیونکہ اس وقت اگر آپ غور کریں تو اس وقت کوئی پیچھے سے آرمی یا کوئی آپ کی ملٹری بٹالینز کی کوئی سپلائیز نہیں ہوتی تھیں جو ان کو پیٹرول بھی پہنچائیں اور ڈیزل بھی پہنچائیں اور گاڑیاں بھی پہنچائیں۔ تو جس بندے کی اپنی سواری ہوتی تھی، گھوڑا، اونٹ وغیرہ، وہ اس کا چارہ، دانہ، پانی کا خود انتظام کرتا تھا۔ اس لیے اس کے لیے شریعت میں 2 اور بعض میں 3 فرمایا گیا، 2، اور جو پیدل ہے اس کا 1 حصہ جو ان سے وہ رکھا گیا۔ تو یہ چیز جنسی ہے۔ اچھا، اب
یہ جو جس مال غنیمت کا جن سے یہاں ذکر کیا گیا مال غنیمت کا، اب اصل چیز یہ کہ جو چیز میں نے آپ کو پہلے کہی کہ وہ مال جسے کوئی فرد یا جماعت کوشش اور محنت کوشش سے حاصل کرے اسے لغت میں غنیمت کہتے ہیں، لیکن شریعت میں صرف اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں جو کافروں سے قوت اور لشکر کشی کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ شریعت میں مال غنیمت اس کو کہیں گے، لغت میں کہیں گے جو کوشش سے حاصل کیا جائے، اور شریعت میں جو لشکر کشی، جنگ کے اندر غلبہ حاصل کر کے یا قوت کے ساتھ کافروں سے جو مال حاصل کیا جائے۔ لیکن کافروں کا وہ مال جو بغیر لڑے ہاتھ آ جائے اسے اصطلاح شریعت میں فے کہتے ہیں، مال فے، جس کا مگر یہاں مال غنیمت کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت کے اندر۔ تو اب مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بات کہی، اس کو الگ کر لیا جائے گا، اور جو باقی 4 حصے ہیں اس کو جو غازیان اسلام ہیں جو اس جنگ کے اندر گئے جہاد کرنے، ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک نے ہمیں بتایا کہ جو تو مجاہد یا سپاہی پیدل تھا اس کو 1 حصہ ملے گا، اور سوار جو ان سے اس کو 3 حصے ملیں گے۔ حضرت فاروق اعظم، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور فقہاء میں سے امام مالک، امام شافعی، ابو یوسف، امام محمد وغیرہ کا یہی فیصلہ ہے، مسلک ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، جو پیدل ہے اس کو 1 حصہ ملے گا، اور جو سوار ہے اس کو 3 حصے نہیں ملیں گے، اس کو 2 حصے ملیں گے، جن سے اس کو 2 حصے ملیں گے۔ اچھا خیر، تو اصل چیز ہے جو یہاں بات ہو رہی ہے وہ ہے 5واں حصہ۔ تو بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ جو فرمایا گیا نا اللہ اور اس کے رسول کا، تو اللہ کا نام محض تبرک کے لیے لیا گیا ہے، اللہ کو اس حصے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کوئی مستقل مصرف نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا ایک حصہ ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ایک الگ مصرف بھی ہے جو اللہ کا فرمایا گیا ہے کہ وہ جو حصہ ہے وہ کعبہ شریف پر خرچ کیا جائے گا، دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 5واں حصہ ہے اس کو اپنی ضروریات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ کی زندگی اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اوقات جو ہیں وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی جو مال اور دولت تھی اس کے اوپر تھی، مگر ان کے پردہ فرما جانے کے بعد مدینہ طیبہ آپ سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کا کوئی بزنس تو تھا نہیں، تو پھر مال غنیمت میں سے 5واں حصہ آپ کا رکھا گیا کہ آپ جہاں چاہیں اپنے پر، اپنے اہل و عیال پر، قرابت داروں پر، ان کے اوپر جن سے آپ یہ خرچ کر سکتی ہیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ جو مصرف تھا یہ ختم ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں اب جو لوگ ہیں اس کی تفصیل جن سی ہے وہ کتابوں میں ملتی ہے۔ تو رشتہ داروں کا حصہ بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بھی ملے گا، اور بے شمار اس میں قول ہیں۔ تو خیر، مال غنیمت کے متعلق آگے یہ فرمایا کہ یہ جو تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں، اگر تمہارے دلوں میں نور ایمان ہے تو ان پر عمل کرنا ہوگا۔ جو تمہیں حکم دیا گیا مال غنیمت کے متعلق سر تسلیم خم کر دو، اگر تمہارے دل میں نور ایمان ہے تو پھر ان پر عمل کرو، اور جو بندہ اس میں من مانی کرے گا یا اپنی مرضی کرے گا تو وہ جو کامل ایمان ہے اس کی لذت سے کبھی آشنا نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے تو فیضان، مگر ایک بات یہ تھی کہ یہ تو ایک بات سمجھانے کے لیے تھی، مگر فیضان نبوت سے جو لوگ فیضیاب ہوئے تھے،
جو آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، آپ کے آگے سر جھکاتے تھے، آپ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے تھے، اپنی مرضی پر ہٹ دھرم بن کر قائم نہیں رہتے تھے، ڈھٹائی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، حکم کے اوپر اپنی گردنیں تک کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور یہ نہیں کہ کسی اور کی تلاش میں نکلتے تھے، خود آگے بڑھ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو پھر دنیا کو یہ اچھی طرح علم ہے کہ یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام جنہوں نے آپ کی مجلس سے فیض حاصل کیا تھا، کہ انہوں نے آپ کے تعلیم حکم کا، تعمیل حکم کا حق ادا کر دیا، جو حضور نے فرمایا، جو ان کے معلم اور ان کے مرشد نے انہیں حکم دیا، تو اس کے اوپر تو جو چیز غنیمت میں ملے، اصل میں کہا یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کو امام وقت کی خدمت میں پیش کر دو، خواہ وہ ایک سوئی کیوں نہ ہو، اور بھلے اس سے کوئی بڑی چیز ہو، بھلے اس سوئی سے بھی چھوٹی چیز ہو، اور غنیمت میں خیانت نہ کرو۔ کیونکہ اگر مال غنیمت میں کوئی خیانت کی تو یہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی یہ عذاب کا سبب بن جائے گا۔ تو جب یہ وہی عرب کے صحرا نشین تھے، جب کسرا کے مفسرین لکھتے ہیں کسر ابید نے اپنے دروازے کھولے اور اپنے قیمتی نوادرات، دنیا کے قیمتی ترین زیورات، نوادرات اور چیزیں جو تھیں اور تاریخی عجائبات ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے، تو اس وقت کیا مورخین موجود نہیں تھے جو تاریخ کو رقم کرنے والے تھے، جو تاریخ کو محفوظ کر رہے تھے، اور ہر چیز ایسی دل بھانے والی کہ ایک وہ جو سراقہ کے جو کنگن آئے تھے وہاں سے، وہ سونے کے اور کسرا کے کنگن جو ان سے تھے روم کے بادشاہ کے، تو اس طرح کی تو ہزاروں چیزیں جو سی ہیں، جب مال غنیمت میں ایک ایک چیز کروڑوں اربوں روپے کی قیمت کی جو سی ہے، کروڑوں اربوں روپے کی قیمت کی جو سی ہے، تو اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فیض یافتہ تھے، ان کے دلوں میں خیانت کا خیال آنا، تو خیانت کرنا تو دور کی بات، خیانت کا تصور اور خیال بھی موجود نہیں تھا۔ کیوں؟ تعلیم کس کی تھی؟ تاجدار دو جہاں کی۔ فیض کس کا تھا؟ شاہ سوار لا مکان کا۔ مجلس کس کی تھی؟ مالک زمین و آسمان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب ہر ایک چیز بڑی احتیاط سے اکٹھی کی گئی اور بارگاہ خلافت میں لائی گئی، اور پھر بے شمار قیمتی سامان میں ایک پائی کی کہیں سے بددیانتی نہیں ملتی، تو یہ قرآن کی تعلیم کا اثر تھا، جو قرآن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی تھی، یا یہ آپ سرکار کی تربیت کا فیض تھا، آپ کی تربیت کا فیض تھا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس نے بڑے بڑے جو اس وقت تاریخ کو رقم کر رہے تھے مورخین، انہیں مجبور کر دیا یہ چیزیں لکھنے کے اوپر کہ دیانت اور ایمان جو ان سے تھا وہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں کے اوپر جو ان سے وہ ختم تھا جو ان سے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، آگے فرمایا، اچھا یوم الفرقان سے مراد آگے جو فرمایا جا رہا ہے وہ جنگ بدر والا دن ہے، جنگ بدر کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا تھا، اور جمعان سے مراد مسلمانوں اور کافروں کے دو گروہ ہیں۔ جب مسلمانوں کا گروہ اور کافروں کا گروہ آمنے سامنے ہوا تھا، مسلمان ایک حصہ، وہ 3 حصے، یہ 313، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے دن اپنے معزز بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی، اس سے مراد اس دن جو نازل ہونے والی آیات ہیں، اس دن جو آیات نازل ہوئی، جو نشانیاں نازل ہوئی، مثلا فرشتے جو مسلمانوں کے قدم جمانے کے لیے نازل ہوئے تھے، تو اس کا ذکر آپ پیچھے بڑی تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، فرشتوں کا آنا اور
مدد کے لیے. اور دیگر نشانیاں، خاک کی مٹھی کا ہر کافر کی آنکھ میں پہنچ جانا. جب حضور نے خاک کی مٹھی اٹھائی اور پھینکی تو کیا وہ کافر آپ کے سامنے سارے کھڑے تھے؟ وہ تو میدان میں دور، کوئی ادھر، کوئی پہاڑوں میں، کوئی میدانوں میں جہاں جنگ ہو رہی تھی. مگر ہر شخص کی آنکھ میں حضور کی وجہ سے یہ مٹھی کی جو مٹی تھی اس مٹی کا پہنچ جانا جو ان سے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو وہ تم کو تم کم تعداد میں تھے گو کے، مگر اس نے تم کو بڑی تعداد والوں پر غالب کر دیا. تو اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں یاد رکھو، تم جتنے بھی مال غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، جہاں حضور چاہیں اس کو خرچ کریں. جب 5واں حصہ وہ تو فکس اللہ کے رسول کا ہے. اور اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے اور اس چیز پر جو اللہ نے اپنے مکرم بندے پر فیصلے کے دن نازل کی، جس دن 2 لشکر آپس میں مقابل ہوئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے.